على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعبیر ہر بلا ہے صلی علی محمد. رسول اللہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ اللہ یا کریم اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا شفیعنا عند اللہ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے اور جس قدر قدم چل کر کے ہم اس مسجد میں پہنچے اللہ رب العزت ہر قدم پر ہمیں نیکی عطا فرمائے، ہر قدم پر ہمارے درجات کو بلند فرمائے، ہر قدم پر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں وہ ساعت سعید عطا فرمائے کہ جو اس نے اس دن میں رکھی ہے، یعنی وہ گھڑی، وہ وقت، وہ لمحے جو اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت کے لیے جمعے کے دن میں رکھے ہیں. اور وہ وقت حدیث پاک کے مطابق، ایک روایت کے مطابق خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر کے نماز سے فارغ ہونے تک، سلام پھیرنے تک جو وقت ہے وہ ایسا وقت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت میں بندہ مومن اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرمائے. اور ایک روایت میں وہ وقت عصر کی نماز سے لے کر کے اور سورج کے غروب ہونے تک ہے، جمعے کے ہی دن سورج کے غروب ہونے تک وہ وقت ایسا ہے کہ بندہ مومن اس میں بیٹھ کر کے اللہ سے اپنی جو بھی جائز ضرورت مانگے اللہ اسے ضرور عطا فرمائے. اور یہ جو ضرور میں کہہ رہا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ ضرور عطا فرمائے. یہ دن جمعہ یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں اور مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتا ہے، جو لوگ آتے رہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے وہ فرشتے ان آنے والے نمازیوں کا نام اپنے رجسٹر میں لکھتے چلے جاتے ہیں. جو جتنا پہلے آتا چلا جاتا ہے اتنا ہی پہلے اس کا ثواب اسی کے بقدر لکھا چلا جاتا ہے. اس کے بعد جب امام یا خطیب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں خطبے کے لیے تو فرشتے بھی اپنے صحیفوں کو، اپنے رجسٹروں کو لپیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں. تو آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ بہت مبارک گھڑی نہیں ہے، یہ نہایت مبارک گھڑی ہے. ایک ایسی وقت کہ حدیث پاک سے بالکل صراحتاً ثابت ہے کہ اس وقت میں فرشتے ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں. اور فرشتے صرف اسی وقت نہیں بلکہ جب امام قراءت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو سب سے پہلے فرشتے کہتے ہیں آمین. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس بندے مومن کی آمین ان فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اللہ کی رحمت اور اس کی عطا سے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ برتیں اور یہ نہ سمجھے کہ آپ رحمت الہی کے گھیرے میں نہیں ہیں، بلکہ آپ جب مسجد میں قدم رکھ دیتے ہیں رحمت الہی آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اور اس وقت تک آپ رحمت الہی کے گھیرے میں رہتے ہیں جب تک کہ آپ اس جگہ سے پیچھے ہٹ نہ جائیں، نکل نہ جائیں. تو میں اور آپ یہاں جو بھی لوگ موجود ہیں رحمت الہی کے سائے میں ہیں، رحمت الہی کے گھیرے میں ہیں، فرشتوں کی معیت میں ہیں، فرشتوں کے ساتھ ہیں. ایک ایسے وقت میں ہیں جس میں دعا کی قبولیت یقینی ہے اور بندہ مومن جو بھی طلب کرے اللہ ضرور عطا فرماتا ہے. اس لیے یہ تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس مسجد میں بیٹھیں، اس نماز کے لیے حاضر رہیں، موجود رہیں اور مکمل طور پر اپنے کو بیدار رکھیں. یہ دن جمعۃ المبارکہ یہ
صرف فرشتوں کی حاضری کا دن نہیں ہے، صرف قبولیت کی دعا کی قبولیت کا دن نہیں ہے، صرف رحمتوں کے برسنے کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، جہاں حدیث پاک کے اس دن کا تمام ایام کا تمام دنوں کا سردار ہونا ثابت ہے، وہیں اسی دن کا اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق، جیسا کہ صحیح ستہ کی حدیث ہے، اس دن کا عید ہونا بھی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ یہ دن عید ہے، یہ دن عید کا دن ہے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی جمعے کے دن پیدا ہوئے، اسی جمعے کے دن وصال مبارک ہوا، اسی جمعے کے دن زمین سے آسمان سے زمین پر نازل ہوئے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ مبارک بھی یہی ہے، ماہ ربیع النور۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف پیر کے روز 20 اپریل 571 عیسوی جیٹھ سنت بکری صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے صبح صادق کے وقت سبز جنتی لباس پہن کر سرمگی آنکھوں کے ساتھ ختنہ شدہ اس دار گیتی میں جلوہ فرما ہوئے۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اس ماہ مبارک میں، اور اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن، جس دن اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی یعنی پیر کے روز، دھیان رکھنے کی بات، بہت ہی ضروری یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ولادت کی خوشی میں روزہ رکھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جب اللہ کے رسول پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کے دن کا روزہ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علی، یہی وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی ہے، اور یہی وہ دن ہے جس میں مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ سوال یہاں پر بہت ہی غور کرنے کی بات ہے، آپ ولادت باسعادت کی خوشی یعنی جشن عید میلاد النبی سال میں ایک بار مناتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ 12 ربیع الاول کو نہیں رکھا، کیونکہ وہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس دن روزہ رکھا جس دن ولادت ہوئی، اور وہ ہر ہفتے آتا ہے۔ اور وہ تو جو لوگ ہم پر جشن عید میلاد النبی سال میں ایک مرتبہ منانے پر اتنا برہم ہو جاتے ہیں، اگر ہم ہر پیر کو منانے لگے تو کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ کے رسول تو ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو ابھی تو ہم سال میں ایک بار منا رہے ہیں جشن عید میلاد النبی، تو اللہ کے رسول تو پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور پوچھا پیر ہی کے دن روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اس دن میری ولادت ہوئی میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ولادت کے موقع پر روزہ رکھ کر کے نہیں بتایا ہے، بلکہ جب اللہ کے رسول مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ کس تاریخ کا؟ عاشورہ کا، 10 محرم الحرام کا۔ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ وجہ پوچھی گئی، وجہ پوچھی، اور کس نے پوچھی؟ اللہ کے رسول نے، کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن، یہ سالانہ روزہ ہے اور وہ ہر ہفتے کا روزہ تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس لیے۔ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، فرعون سے نجات عطا کی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ رکھا جائے. کس خوشی میں؟ کس خوشی میں؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی تھی. اور جب اللہ کے رسول تشریف لائے تھے اس دن کتنے فرعونوں سے اللہ نے دنیا کو نجات دی تھی؟ ساری دنیا کے فرعونوں سے اللہ نے انسانیت کو نجات عطا کی تھی. تو کیا یہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ ہم اس پر روزہ رکھیں اور خوشی منائیں؟ اور اللہ کے رسول نے سالانہ روزہ بھی رکھ کر کے بتا دیا، وہ بھی ایک نبی کی خوشی میں تھا، ایک نبی پر انعام و اکرام کی بارشیں ہوئی اس خوشی میں تھا. اور یہ بھی اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی اس لیے خوشی میں روزہ رکھا گیا پیر کے دن کا. تو اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم پیر کے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا سکتے ہیں روزہ رکھ کر کے، اور سالانہ روزہ رکھ کر کے بھی منا سکتے ہیں. اور جس دن اللہ کے رسول کی تاریخ وصال ہے اور تاریخ ولادت ہے اس دن بھی ہم اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں. ابھی میرے پاس رامپور میں ایک شخص آئے، انہوں نے مجھ سے کہا، وہ غیر مقلد اہل حدیث ہیں، مجھ سے بولے کہ ہم رحمت ڈے منانا چاہتے ہیں، کرونا دیوس رحمت ڈے منانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا شوق سے منائیے. بولے آپ کا اس بار جلوس نہیں نکلے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کرونا دیوس میں اور رحمت ڈے میں ہمارے ساتھ شرکت کریں. میں نے کہا جناب بہت اچھی بات ہے، آپ کی دعوت قبول ہے، لیکن ایک سوال آپ سے چھوٹا سا، اس کا جواب چاہوں گا. بولے جی بتائیے. میں نے کہا آپ کے نزدیک کسی کی ولادت کا دن رحمت کا دن ہے یا کسی کی وفات کا دن رحمت کا دن ہے؟ بولے ظاہر سی بات ہے کہ ولادت کا دن رحمت کا دن ہوگا، وفات کا دن آخر کیسے رحمت کا دن ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا دوسرا سوال 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے یا وفات کا دن ہے؟ بولے مشہور تو یہی ہے کہ حضور کی ولادت کا دن. میں نے کہا مشہور نہیں پوچھ رہا ہوں، تحقیق نہیں پوچھ رہا ہوں، میں آپ کے نزدیک پوچھ رہا ہوں، جو آپ سوشل میڈیا پر ہر سال کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی وصال کا دن ہے، ولادت کا دن نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ولادت کا دن رحمت کا دن ہو سکتا ہے، وفات کا دن کیسے رحمت کا دن ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف آپ سب یہ مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، ولادت کا دن نہیں. تو جناب دھوکہ کیوں دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ رحمت کا دن ہوا ہی نہیں آپ کے نزدیک 12 ربیع الاول، تو آپ رحمت ڈے منا کیسے رہے؟ آپ کرونا دیوس منا کیسے رہے جب آپ کے نزدیک وفات کا دن ہے 12 ربیع الاول اور وفات کا دن آپ کے نزدیک رحمت کا دن نہیں ہو سکتا؟ تو پھر آپ کیسے تو آپ کیسے منا رہے ہیں؟ آپ کیسے منا رہے ہیں؟ غرض یہ کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا مجھ سے سنیے، میں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور کی ولادت کا دن رحمت کا دن ہے یا وفات کا دن رحمت کا دن ہے؟ تو آپ نے مجھ سے کہا کہ ولادت کا دن رحمت کا ہو سکتا ہے، وفات کا کیسے ہو سکتا ہے وصال کا؟ میں نے کہا اب مجھ سے سنیے میرا عشق کیا کہتا ہے اور تحقیق کیا کہتی ہے وہ سنیے. میں نے کہا میرے لیے اور اہل سنت کے لیے اللہ کے رسول کی ولادت اور وصال دونوں دن رحمت کے دن ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ خود اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میری حیات ظاہری بھی تمہارے لیے بہت بہتر، تمہارے لیے خیر اور رحمت کا باعث، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کا باعث، تمہارے لیے رحمت کا باعث. میں نے کہا یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، اب بتائیے کہ جناب ہم آپ کا فیصلہ مانیں یا رسول اللہ کا فیصلہ مانیں؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی حدیث پاک ہے، یہی حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا امت مسلمہ کو، اپنی امت سے فرمایا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمیں سوچنا چاہیے یہاں پر، خدا کی قسم جو بندہ مومن اس حدیث پاک پہ غور کر لے گا وہ ہرگز کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے قیامت کے روز شرمندہ ہونا پڑے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے اعمال ہر جمعرات کو مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال ہر جمعرات کو مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. تمہارے جو اعمال مجھے اچھے لگتے ہیں، پسند آتے ہیں، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی حمد کرتا ہوں. حمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں. اور جو تمہارے اعمال ناپسندیدہ ہوتے ہیں استغفرت لکم، میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو ہمارے نبی تو آج بھی قبر انور میں ہمارے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں، ہمارے اچھے اعمال پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، رب کی تعریف کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، اور ہمارے برے اعمال پر، ہمارے اعمال بد پر اللہ کے رسول ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. سراجا منیرا لقب پانے والے، ملے تجھ سے تاریکیوں کو اجالے،
سیاہ بخت راتوں کو چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دن بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں ولادت باسعادت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دور حاضر میں بہت ضرورت ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں، تمام تقاضے ہمارے سامنے ہیں۔ آج یہاں پر آپ لوگ جمع ہیں، سارا سب کچھ حالات آپ کو پتہ ہیں، آپ اتنی مختصر تعداد میں یہاں پر کیوں ہیں؟ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ حالات آپ کو اجازت نہیں دے رہے۔ کرونا وائرس سے، کووڈ-19 سے ساودھانی کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ابھی پچھلے تقریباً 7-8 مہینے سے ہم لوگ احتیاط کرتے چلے آ رہے ہیں، 6 مہینے سے احتیاط کرتے چلے آ رہے ہیں، مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایسا کام ہرگز جشن عید میلاد النبی کے موقع پر یا میلاد پاک کی محفلوں میں کوئی بھی ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو پریشانی ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ رحمت برسے اور رحمت ملے آپ سے، پیس کا پیغام آپ کی طرف سے جائے، امن و امان، شانتی، سکون کا پیغام آپ کی طرف سے جائے، اور جو یہاں کی ایک گنگا جمنی تہذیب ہے وہ پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے، اور لگے کہ ہاں واقعی یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہماری صورت بولے نبی نبی، ہماری سیرت بولے نبی نبی، ہمارے تمام افعال و اقوال اور کردار سے پتہ چلے کہ ہاں ایک سچا مسلمان آ رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس کے نہ زبان سے کسی کو ناحق تکلیف پہنچے، تو ناحق تکلیف کوئی ہمارے ہاتھ یا زبان سے نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں یہاں مختصر سے وقت کے لیے کھڑا ہو گیا، الحاج محمد عاصم صاحب، عاصم بیگ سلمہ المنان وحفظہ الرحمن اور ان کے دیگر رفقا اور ساتھیوں نے یہ جو ہے وہ پیشکش کی کہ مختصر وقت کے لیے صحیح لیکن چاہے چند وقت جملے ہو جائیں لیکن آپ تک پہنچ جائیں، اور اس طریقے سے نماز بھی ادا کر لیں گے کیونکہ وقت بالکل قریب ہے، 2 منٹ باقی ہیں اور نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہمیں محفل میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بیان فرمایا، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد کرتے ہیں، مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد کرتے چلے آئے ہیں، اپنے دکانوں مکان کو سجاتے چلے آئے ہیں، شیرینی تقسیم کرتے آئے ہیں، قسم قسم کے تحفے بانٹتے چلے آئے ہیں اور قسم قسم کے انعامات اپنے رب سے حاصل کرتے چلے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم محفل میلاد کی خوشی منانے والے کی جزا صرف اور صرف جنت ہے، صرف اور صرف یہی ہے کہ اسے جنت عطا کی جائے گی، اور محفل میلاد منانے والے سارا سال امن و امان پائیں گے، برکتوں کا، خصوصی رحمتوں کا ان پر نزول ہوگا۔ اب اگر اس کے بعد اس کو کوئی غلط کہتا ہے محفل میلاد کو، تو صرف ایک جملہ کہہ کر کے گزرنا چاہوں گا کہ پیچھے جو 1400 سال کے علماء، مفتیان اعظام، فقہا، مفسرین، محدثین، اصولیین، متکلمین، ائمہ جو گزرے ہیں، جنہوں نے میلاد کی برکتوں کو ذکر کیا ہے، میلاد کے بارے میں لکھا ہے اور اس کی خصوصی برکتوں کو ذکر کیا ہے، اور جشن میلاد کا باقاعدہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ امام حافظ قسطلانی، علامہ امام نووی شافعی اور علامہ ملا علی قاری اور وغیرہ دیگر بزرگان دین، جو حدیث میں جو اس جشن میلاد نہیں مناتے، ان کے یہاں بھی اتھارٹی ہے حدیث میں اور ہمارے یہاں بھی اتھارٹی ہے حدیث میں۔ تو ان لوگوں نے جب یہ کہا ہے تو ہمیں غلط کہنے سے پہلے ایک مرتبہ پوسٹر شائع کرنا ہوگا ان لوگوں کا نام لے کر کے وہ سب کے سب بدعتی تھے اور جہنمی تھے، وگرنہ کوئی حق نہیں ہے کوئی ہم پر جو ہے وہ یہ الزام لگائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی اقتدا میں کر رہے ہیں، ہم نے آج نہیں کیا، ہم 800 900 1000 سال 1400 سال سے ان کی اقتدا و پیروی میں کر رہے ہیں، تو اگر ہم غلط ہیں تو پہلے غلط وہ ہوں گے، لہذا ان کا نام لے کر کے آپ ایک مرتبہ پوسٹر شائع کر کے دکھائیے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہمت ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو مصلیان اور جو اس محلہ کے اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوشحال فرمائے، شاد و آباد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔